ہم بھول چکے ہیں ہمارے بڑوں نے، ہمارے آباء و اجداد نے، ہماری معزز خواتین نے کس قدر قربانیاں پیش کی، ہمارے بچوں نے جو کہ ہمارے آباء و اجداد تھے ان کو بچپن میں ہی کس طرح ذبح کر دیا گیا. ہمیں وہ کہانیاں علم نے جو ہے وہ ہمارے علم میں نہیں ہے. ہم ان کو بھول چکے ہیں کہ کتنی 20 لاکھ قربانیوں کے بعد یہ وطن حاصل ہوا ہے. اتنے زیادہ لوگوں کو جو ہے وہ قربان کرنا پڑا ہے، پھر یہ ارض پاک حاصل ہوئی ہے جسے ہم پاکستان کے نام سے جانتے ہیں. آج ہمیں اس کی قدر نہیں ہے. پاکستان کیسے بنا؟ ایک کہانی سنیے. ایک عورت جس نے آنکھوں دیکھا حال بیان کیا ہے، ایک کتاب کے اندر یہ واقعہ موجود ہے. کہتی ہیں کہ ایک موقع ایسا تھا کہ ایک جنگ میں جب ہم وہاں سے ہجرت کر رہے تھے تو ہجرت کرنے کا جب ہمارے بڑوں نے پلان کیا تو ہم وہاں سے ہجرت کرنے لگے تو عین ہجرت کے موقع پر وہاں کے پڑوسی گاؤں کے بہت زیادہ ہندو اور سکھ جمع ہو کر آ گئے. سکھ اس میں پیش تھے اور انہوں نے آ کر ہم پر حملہ کر دیا. ہمارے جتنے نوجوان تھے ان کو قتل کر دیا گیا، ہمارے جو ہے وہ بوڑھوں کو ذبح کر دیا گیا، نوجوان لڑکیوں کو الگ کر دیا گیا، ضعیف خواتین کو ذبح کر دیا گیا، ان کو جو ہے وہ قتل کر دیا گیا، نوجوان لڑکیوں کو الگ کر کے اجتماعی ہوس کا نشانہ بنایا گیا. کہتی ہیں کہ جب بات میرے تک پہنچی تو میرا چھوٹا بھائی تھا جو اس نے دیکھا کہ سب کو مار دیا گیا ہے اور میری بہن اس سے بڑی تھی، بھائی چھوٹا تھا، بھائی اس کے آگے اس کو پناہ دینے کے لیے چھوٹا بھائی آگے کھڑا ہوتا ہے. انہوں نے ایک ہندو آگے بڑھا، اس ہندو نے اس چھوٹے بھائی کو جو کہ اپنی بہن کو پناہ دے رہا تھا، جو اس واقعے کو بیان کر رہی ہے، اس کی گردن کے اوپر ایسا وار کیا کلہاڑے کا کہ اس کی گردن اتر کے ادھر گر گئی. بہن کے سامنے جو اپنی بہن کو پناہ دے رہا تھا. اب وہ یہ واقعہ خود بیان کرتی ہے کہ میرے سامنے میرا بھائی تڑپ تڑپ کر مر گیا اور وہ چھوٹا بھائی تھا. پھر ہم نوجوان خواتین کو وہاں سے حویلی میں لے جایا گیا، حویلی میں لے جا کر ہمیں اجتماعی ہوس کا نشانہ بنایا گیا، اجتماعی زیادتی کی گئی. اور پھر وہ بتاتی ہیں، اپنا واقعہ بتاتی ہیں کہ مجھے جو ہے وہ خوش نصیب کہہ دیں یا کہ بد نصیب کہہ دیں، میں ہی اکیلی ان میں سے بچی اور مجھ سے ایک سکھ نے شادی کر لی. 7 سال تک میں اس کے پاس رہی، پھر وہ مر گیا، اس کے بعد اس کے بھائی نے میرے سے شادی کر لی. اتنے بڑے ظلم و ستم کا سامنا کرنا پڑا مسلمانوں کو یہ ملک حاصل کرنے کے لیے. یہ اتنی آسانی سے مل گیا تھا بھی اس طرح ایک دم فیصلہ ہوا اور مسلمان ادھر ہو گئے اور سارے نان مسلم یا ہندو ادھر رہ گئے، یا جو ادھر آنا چاہتے تھے وہ جو ہے وہ آسانی سے ادھر آ گئے اور جو ادھر رہنا چاہتے تھے وہ ادھر رہ گئے. ایسا ہرگز نہیں ہے. بہت زیادہ قربانیوں کے بعد ہمیں یہ ارض پاک، یہ وطن، یہ ملک پاکستان کے نام سے ہمیں ملا ہے. ایک اور واقعہ آپ سے شیئر کرتا ہوں جس سے جو ہے وہ اندازہ ہوگا، اور یہ واقعہ ہے ہوشیارپور کا. وہاں کے چوک میں جب مسلمان وہاں سے ہجرت کرنے لگے، بات وہاں پہ اٹھی تو پہلے روز 50 نوجوانوں کو شہید کیا گیا، دوسرے روز 60 جوانوں کو شہید کیا گیا، اور عصر کے وقت ایک نوجوان گرا، خون کے فوارے جو ہے وہ پھوٹ رہے تھے، اور وہ جو میدان جنگ علاقہ تھا اس نوجوان کا گھر بھی بالکل سامنے ہی تھا. اس کی خواتین ادھر گھر کے باہر کھڑی یہ منظر دیکھ رہی تھی، ان سے رہا نہ گیا، ان کے ہوش و حواس قائم نہ رہ سکے. ایک اس کا چھوٹا بیٹا وہاں سے آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر وہ اس دشمنوں کے کیمپ کی طرف چل دیا. اس کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ میں اپنے باپ کا بدلہ لوں. وہاں سے نکل کے دشمن کے کیمپ کی طرف چل دیا تو مسلمان جو کہ سامنے کھڑے تھے اور دو بدو جو ہے وہ لڑائی کا سلسلہ جاری تھا، وہ ایک چھوٹے بچے کو اس طرف جاتے ہوئے حیران و پریشان رہ گئے کہ اب ہم کیا کریں. انہوں نے اس چھوٹے بچوں کو، سکھوں نے اس چھوٹے بچوں کو پکڑ کے یہ کہا، اب دیکھنا اس مسلح کے بیٹے سے ہم کیا کرتے ہیں. اس چھوٹے بچے کو پکڑ کے اس طرح ہوا میں اچھالا اور نیزے میں پرو دیا، اور اس بچے نے اسی نیزے میں تڑپ تڑپ کر اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی. یہ واقعات ہمیں کچھ یاد نہیں رہا. ہمیں یہ ملک اتنی آسانی سے حاصل ہو گیا تھا.
کس طرح بچوں نے قربانیاں دی، کس طرح عورتوں نے قربانیاں دی، کس طرح بوڑھوں نے، نوجوانوں نے 20 لاکھ کے قریب قربانیاں دی گئی ہیں۔ 2 ٹرینوں کے واقعات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک مہاجر ٹرین فیروز پور سے قصور آ رہی تھی، جب آ کے جو ہے وہ گنڈا سنگھ اسٹیشن پر رکی، مجید یزدانی اس کا استقبال کر رہے تھے۔ گاڑی رکی تو دیکھا کہ ساری بوگیاں خون سے لت پت ہیں، خون سے بری ہوئی ہیں، لیکن یہ کوئی اتنی اچنبے کی بات نہیں تھی، کیونکہ جتنے بھی لوگ آ رہے تھے، جتنی بھی گاڑیاں آ رہی تھیں، ان کے اندر خون تھا اور اس طرح لاشیں آ رہی تھیں۔ یہ آپ کہہ لیں کہ ایک جو ہے وہ نارمل بات تھی۔ وہ اس بوگیوں میں آگے بڑھا تو چلتے چلتے اسے بچوں کی آواز آنا شروع ہوئی۔ بچوں کی آواز کی طرف جو ہے وہ چلا تو آخری بوگی تک پہنچ گیا۔ آخری بوگی میں جب وہ پہنچا تو اس نے جا کے وہ منظر دیکھا، وہ جو ہے وہ روح فرسا منظر دیکھا کہ جو ہے ہم دیکھ کر اپنے ہوش و حواس قائم نہیں رکھ سکتے۔ اس بوگی میں 1 سال سے 5 سال تک کی عمر کے بچے ہاتھ پاؤں کاٹ کر پھینک دیے گئے تھے، ان کو مارا نہیں گیا تھا، ان کو ذبح نہیں کیا گیا تھا، ہاتھ پاؤں کاٹ کر ان کو پھینک دیا گیا تھا، ان کا خون بہ رہا تھا اور وہ بچے کرا رہے تھے، تکلیف سے کرا رہے تھے۔ یہ وہ سچی کہانیاں ہیں جن کو ہم بلا چکے ہیں۔ یہ ہے قربانیاں دے کے اس ملک کو حاصل کیا گیا ہے۔ ایک اور واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ 11 ستمبر 1947 کا ایک اسی طرح مہاجر ٹرین آ رہی تھی اور کچھ سنتری، کچھ فوج کے لوگ اس کی حفاظت پر جو ہے وہ قائم تھے، مامور تھے۔ سکھوں نے اس پر حملہ کیا، 2000 کے قریب ان کی تعداد تھی، تو انہوں نے اس پر حملہ کیا۔ تو حملہ کے دوران جب یہ اس کی حفاظت پر مامور جو ہے وہ فوجیوں کو علم ہوا تو وہ آگے بڑھے، ان کو پیچھے کی طرف دھکیل دیا، لیکن یہ حملہ اتنا زور کا تھا کہ بہت سارے نوجوان شہید ہو گئے۔ 200 سے 300 تک نوجوان عورتوں کو وہ اپنے ساتھ لے گئے۔ اور جب یہ گاڑی چلتے چلتے ایک مقام پر رات کی تاریکی میں رکی تو صبح جب ہوئی تو صبح ایک منظر کیا تھا، انہوں نے دیکھا کہ ٹرین کے قریب ہی ایک جوتی پڑی ہے، ایک جو ہے وہ خاتون کی جوتی پڑی ہے۔ اس خاتون کی جوتی کے قریب پہنچے تو ان کے یہ علم میں بات آئی کہ 1 میل کے فاصلے پر کچھ عورتیں ہیں جو کہ برہنہ تھی، 100 کے قریب برہنہ عورتیں، جن کی چھاتیوں کو کاٹ دیا گیا، جن کے پاؤں کاٹ دیے گئے اور جن کو قتل کر دیا گیا، اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنا کے قتل کر دیا گیا۔ اور وہ اس طرح زیادتی اور ظلم کرتے تھے کہ اس طرح نوجوان خواتین کو حویلیوں میں کھڑا کر دیتے اور باری باری بالکل سوروں کی طرح ان کو زیادتی کا نشانہ بناتے، ایک لائن میں کھڑے ہوتے اور اپنا یہ حق سمجھتے۔ اتنا بڑا ظلم کیا گیا ان کے اوپر، ہماری نوجوان خواتین کے اوپر۔ 100 برہنہ عورتوں کی لاشیں وہاں سے ملی۔ یہ ہیں وہ چند واقعات جو کہ ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہونے چاہیے۔ یہ پاکستان جس میں ہم آزادی سے بڑے سکھ کا سانس لے رہے ہیں، بڑی آزادی سے جی رہے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آزادی یہ ہے جو کہ ہم کل اس کا منظر دیکھیے گا کہ ہم آزادی کا دن کیسے مناتے ہیں۔ ہمارے نوجوان اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتے ہیں کہ ہم نے آزادی کا دن منانا کیسے، ہم نے آزادی کا دن گزارنا کیسے ہے۔ اس طرح سلنسر کھلے ہوں گے اور ہمارے ہی نوجوان اس طرح کی غلط حرکتوں میں ایسے پڑیں گے کہ کئی نوجوانوں کی موت کی خبر بھی ہم تک پہنچے گی۔ ہم نے یہ ملک اس لیے حاصل کیا تھا، ہم نے یہ آزادی اس لیے حاصل کی تھی، ہم نے 20 لاکھ کے قریب یہ قربانیاں اس لیے ہمارے بڑوں نے پیش کی تھی کہ یہاں پر شراب کے اڈے سرے عام چلتے رہیں، یہاں پر زنا کے اڈے ڈائمنڈ مارکیٹ کے نام سے، ہیرا منڈی کے نام سے جو ہے وہ کھلے رہیں، اور یہاں پر اس کے علاوہ بھی کئی ایسے اڈے ہمارے اس قصور کے اندر چل رہے ہوتے ہیں اور وہ ہماری سرکار کی سرپرستی میں چل رہے ہوتے ہیں۔ ان کو علم ہوتا ہے کہ یہاں پر یہ غلط کام ہو رہا ہے، لیکن کیا یہ ملک اس لیے حاصل کیا گیا تھا؟ کیا یہ ملک اس لیے حاصل کیا گیا تھا کہ ہمارے نوجوان بے راہ روی کا شکار ہو جائیں، ہمارے نوجوان نشے میں لگ جائیں؟ کیا یہ ملک اس لیے حاصل کیا گیا تھا کہ ہم یہاں پر اسلامی نظام کو قائم کرنے کی بجائے، اقامت دین کی بجائے اسلامی شاعر کا مذاق اڑانا شروع کر دیں؟
ہم کیوں اپنے مقاصد سے پیچھے ہٹ چکے ہیں؟ ہم کیوں اس بات سے پیچھے ہٹ چکے ہیں کہ یہ ارض پاک، یہ وطن، یہ پاکستان کس مقصد کے لیے حاصل کیا گیا تھا اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ واقعات ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہونے چاہیے۔